ضرورت پڑے گی کہ پتہ نہیں کہ یہ جس پر میں فتویٰ دینے لگا ہوں یہ منقع روایت ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یہ امتیاز ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جو ساری فروع ہیں وہ منقع ہیں، غیر منقع نہیں ہیں، تنقیح ان کی ہو چکی ہے۔ والمسائل المصححہ، کہ ایسے مسائل جن کی تصحیح ہو چکی ہے، یعنی اس میں غیر مصحح نہیں بلکہ مصححہ ہیں۔ ما لم یحوی غیرہ، ایسا احاطہ اس نے کیا ہے کہ جو احاطہ اس کے علاوہ کتابوں نے نہیں کیا، جو احاطہ اس کے علاوہ کتابوں نے نہیں کیا۔ من کبار الاسفار، اسفار صفر کی جمع ہے، اور صفر کہتے ہیں کتاب کو، کہ بڑی کتابیں یہ چھوٹی ہو کر اتنی محیط ہے جتنی کہ باقی بڑی ہو کر محیط نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ساری دلیلیں جا کر اس کی پھر میں نے شرح کرنا یعنی حاشیہ لکھنا ضروری سمجھا، چونکہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے۔ اچھا جی، وَلَمْ تَنْسُجْ عَلَى مِنْوَالِهِ يَدُ الْأَفْكَارِ، افکار کے ہاتھ نے نہیں بنا اس کے ڈیزائن پر کسی اور کتاب کو۔ منوال کہتے ہیں ماڈل، ڈیزائن، نقشہ، نمونہ، کہ جو اس کتاب کا انداز ہے ایسے اور کسی کا نہیں۔ تو ید الافکار، افکار کے ہاتھ نے جو اس کا بنا ہے، نساج کہتے ہیں بننے والے کو، تو ید چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے تنسج، نہیں بنا کسی ہاتھ نے اس انداز پر اور کسی کتاب کو۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو یہ آ گیا کہ اس کتاب کی شان بڑی ہے۔ تو اب آگے یہ ہے کہ پھر جب سب کچھ اس میں ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کو ہی پڑھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے تو صحیح، مگر پھر اس میں الجھنیں بھی ہیں، یعنی قیمتی کتاب ہے، باسیں قیمتی ہیں، مگر حاشیے کی پھر بھی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، علم زیادہ ہے، حجم اس کا چھوٹا ہے، تو چھوٹا حجم ہونے کی وجہ سے یہ پہیلیوں کی طرح بن گئی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں وہ پہیلیاں حل کرنی پڑیں گی کہ اس کے اندر ہے ایک خزانہ لیکن وہ چھپا ہوا ہے، تو بعض جگہ پردے اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ آگے رستہ بنا رہے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اس کتاب میں ابھی میرے کام کی گنجائش باقی ہے، کہ جو کہ میں نے حاشیہ لکھ کے پھر اس کے اندر وہ لوگوں کی آسانی پیدا کرنی ہے۔ بعید انہ لصغار حجمہ ووفور علمہ، بیدہ کے ساتھ آگے تعلق قد بالغ فی الایجاز۔ ہاں یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے چھوٹے حجم اور بڑے علم کی بنیاد پر، فرقے تھوڑے ہیں علم زیادہ ہے، تو یہ کتاب، ہاں یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے چھوٹے علم اور بڑے علم، چھوٹے حجم اور بڑے علم کی بنیاد پر اختصار کی وجہ سے الغاز تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی اس میں اختصار اتنا ہے کہ اس کی عبارتیں یوں ہیں جس طرح کہ کوئی پہیلی ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑے لفظوں کے اندر ایک بڑے قصے کو چھپایا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، ویسے الغاز جمع بنتی ہے لیکن یہاں الغاز یعنی پہیلی بنانا مصدر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ بعید انہ لصغار حجمہ ووفور علمہ، ہاں یہ ہے کہ
یہ اپنے چھوٹے حجم اور بڑے علم کی بنیاد پر، یعنی یہ بظاہر ایک نقص ہے، مگر وہ حاشیے سے دور ہوگا۔ پہلے تو یہ بیدہ کا مطلب ہے کوئی کمی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ایک قابل غور چیز ہے کہ یہ پہنچ گئی ہے ایجاز میں، ایجاز اختصار کہاں پہنچ گئی ہے؟ الی حد الالغاز، کہ یہ کتاب ایک پہیلیوں کے ڈالنے کے انداز تک پہنچ گئی ہے۔ تو پہلی جو ہے وہ پہلی بنتی تب ہے کہ اس کے اندر ضرور بہت سی چیزیں مبہم ہوتی ہیں اور پہلی کا حل پوچھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جب یہ حد الغاز تک پہنچ گئی ہے تو اب ضرورت ہے کہ ان پہلیوں کو، فقہی پہلیوں کو حل کیا جائے جو انہوں نے اپنے کثرت علم کی بنیاد پر، یعنی جو پہلی ہوتی ہے اس جس کی طرف سے وہ ڈالی جا رہی ہے یقیناً اس کا علم زیادہ ہے اور اس نے چند مبہم لفظوں کے اندر ایک حقیقت چھپائی ہوئی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں یہ حد الغاز تک پہنچ گئی ہے۔ وَتَمَنَّا بِإِعْجَازِ الْمُجْتَازِ فِي ذَلِكَ الْمَجَازِ عَنْ إِنْجَازِ الْإِفْرَازِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ۔ انجاز، افراز، افراز کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، جدا جدا کرنا۔ انجاز کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام سر انجام دینا۔ اب جدید عربی کے اندر کہتے ہیں انجاز المشروعات، کہ فلاں پروجیکٹ جو ہے اس کو مکمل کر دیا گیا، انجاز۔ تو وَتَمَنَّا بِإِعْجَازِ الْمُجْتَازِ فِي ذَلِكَ الْمَجَازِ ان انجاز، تمنا کا مطلب ہے روک دیا ہے، روک دیا ہے۔ مجتاز کا مطلب ہے گزرنے والے کو۔ یہ جو پاسپورٹ کو جواز السفر کہا جاتا ہے، تجاوز، گزرنا، وہ ہے مجتاز، کہ گزرنے والے کو روک دیا ہے اعجاز کے ساتھ، یعنی کس طرح کہ اس کو عاجز بنا دیا ہے، اس کا ذہن عاجز آ گیا ہے اس کتاب کے حقائق کے سامنے اختصار کی وجہ سے۔ وَتَمَنَّا بِإِعْجَازِ الْمُجْتَازِ فِي ذَلِكَ الْمَجَازِ، روک دیا ہے اس کتاب نے گزرنے والے کو مجاز کی حدود سے بوجہ اعجاز۔ کہاں سے روکا ہے؟ یہ ان کا تعلق تمنا کے ساتھ ہے، کہ روکا ہے ان انجاز الافراز بین الحقیقت والمجاز، کہ بندہ حقیقت اور مجاز میں فرق کر سکے۔ اس سے اس کتاب نے روک دیا ہے گزرنے والے کو، کہ عام بندہ حقیقت اور مجاز کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ کتاب اگرچہ بہت سے فضائل رکھتی ہے لیکن پھر بھی شرح کی یا حاشیے کی محتاج ہے کہ اس کی وہ گریں کھولی جائیں اور پہلیاں جو ہیں وہ حل کی جائیں۔ تو یہاں تک یہ مقصد تھا کہ پھر حاشیہ کے لیے متون میں سے، شرح میں سے اس شرح کو منتخب کیوں کیا۔ آگے پھر بتائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں لکھا حاشیہ، اب آ کے لکھنے لگے ہو، یعنی جب اتنی ضروری تھی تو اس کا بہت جلدی لکھ لینا چاہیے تھا۔ تو اس کا پھر آگے وہ بتائیں گے وقد کنتو سے، اور پھر آگے اس کا مزید انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔